ہم اپنے دماغ کا 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ غلط۔ لیفٹ برین لوگ زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں۔ غلط۔ رائٹ برین لوگ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں۔ غلط۔ دماغی سیلز کبھی ریجنریٹ نہیں ہوتے۔ غلط۔ برین ٹریننگ گیمز سے ذہانت بڑھتی ہے۔ نہیں، انسانی دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح معلومات کو پروسیس کر سکتا ہے۔ نہیں دوستو، ان تمام برین متس کے پیچھے حقیقت کو جاننا آپ کے لیے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، انسانی دماغ ایک بہت بڑا شاہکار ہے جسے ابھی تک مکمل طریقے سے سمجھا ہی نہیں گیا۔ البتہ کئی انسانی تحقیقات نے ہمیں انسانی دماغ کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، جن میں سے سب تحقیقات نے سائنسدانوں تحقیق دانوں کو حیران کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی غلط باتیں مشہور ہوئیں جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ جاننے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کسی شبہ میں نہ رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ متھ نمبر 1، ہم اپنے دماغ کا 10% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں ایک مشہور متھ ہے جو ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ متھ 1900 کی دہائی کے آغاز میں شروع ہوا تھا، جب یہ تجویز کیا گیا تھا کہ انسانی دماغ میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تب سے یہ خیال مقبول ثقافت میں برقرار ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے دماغ کی صلاحیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دماغ ایک امیجنگ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے تمام حصوں کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ تمام علاقے ایک ہی وقت میں کام نہیں کرتے، یہاں تک کہ آسان کاموں جیسے کہ پڑھنا یا بولنا، ان کاموں کے دوران دماغ کے کئی حصے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دماغ ایک ناقابل یقین حد تک کمپلیکس آرگن ہے جس کا ہر حصہ ایک مخصوص کام کرتا ہے۔ اگرچہ دماغ کے کچھ حصے بعض کاموں کے دوران فعال نہیں ہو سکتے، وہ اب بھی دماغ کے مجموعی کام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ خیال کہ ہم اپنے دماغ کا صرف 10% حصہ استعمال کرتے ہیں نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ ممکنہ طور پر نقصان دہ بھی ہے۔ یہ سیفڈو سائنٹیفک نظریات کے فروغ اور اس یقین کا باعث بن سکتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے غیر استعمال شدہ حصوں میں ٹیپ کر کے کچھ پوشیدہ صلاحیتوں کو کھول سکتے ہیں۔ ہمیں علم نہ بھی ہو تب بھی ہمارا دماغ مسلسل کام کر رہا ہے اور دماغ کے تمام حصے دماغ کے مجموعی کام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متھ نمبر 2، جس کے دماغ کا سائز بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ دوستو، دماغ ایک پیچیدہ عضو ہے جس میں اربوں نیورون ہوتے ہیں جو معلومات پر عمل درآمد کرنے، فیصلہ کرنے اور کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ دماغ کا سائز ذہانت کا تعین کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ واحد ایلیمنٹ نہیں ہے۔ جینیٹکس، ماحولیات، تعلیم اور زندگی کے تجربات جیسے عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ در حقیقت ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے سٹرکچرز ذہانت کا تعین کرنے میں اس کے سائز سے زیادہ اہم ہیں۔ مثال کے طور پر تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ ذہانت کے ٹیسٹ میں زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں ان کے دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان زیادہ ایفیکٹو کنیکشنز ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ دماغ کے بڑے حصے ہوں۔ یاد رہے کہ دماغ کا سائز افراد میں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتا ہے اور بڑے دماغ ہمیشہ اعلیٰ ذہانت سے وابستہ نہیں ہوتے۔ بعض صورتوں میں بڑے دماغ کا تعلق علمی خسارے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ڈسلیکسیا۔ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دماغ کا سائز سر کے سائز جیسا نہیں ہوتا۔ ایک بڑے سر کا مطلب ضروری نہیں کہ بڑا دماغ ہو، اور نہ ہی چھوٹے سر کا مطلب ہے کہ چھوٹا دماغ ہو۔ دماغ کے سائز کا تعین جینیٹکس اور انوائرمنٹل فیکٹر کے امتزاج سے ہوتا ہے۔
جیسا کہ بچپن میں غذائیت اور دماغ کی نشو و نما مجموعی طور پر، جبکہ دماغ کا سائز ذہانت کا تعین کرنے کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ واحد عنصر نہیں ہے۔ دماغ کا اسٹرکچر، آرگنائزیشنز، جینیٹکس، انوائرمنٹ، ایجوکیشن اور لائف ایکسپیریمنٹس کے ساتھ ساتھ سبھی ذہانت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ متھ نمبر 4، دماغ کے بارے میں چوتھا افسانہ یہ ہے کہ بائیں دماغ والے لوگ زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں، جبکہ دائیں دماغ والے لوگ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ افسانہ کئی صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر سچ نہیں ہے۔ اس افسانے کے پیچھے خیال یہ ہے کہ دماغ کے ہیمیسفیئر مختلف کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دائیں دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اور لاجیکل ہوتے ہیں، جبکہ جو لوگ اپنے دائیں دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال بہت زیادہ آسان ہے اور مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ دماغ کے دو ہیمیسفیئر مختلف کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچیدہ کاموں کو انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ دماغ کے ڈیفرنٹ پارٹس مختلف کاموں میں شامل ہوتے ہیں، اور تخلیقی صلاحیتوں اور منطق میں دماغ کے متعدد علاقے شامل ہوتے ہیں، نہ کہ صرف ایک ہیمیسفیئرز۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں میں مثال کے طور پر پری فرنٹل کورٹیکس شامل ہوتا ہے، جو منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دماغ کے دوسرے حصے جذبات کی پروسیسنگ اور نئے خیالات پیدا کرنے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ لوگ دماغ کے صرف ایک ہیمیسفیئر کو دوسرے سے زیادہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ مختلف کام دماغ کے مختلف علاقوں کو متحرک کر سکتے ہیں، اور افراد کا سوچ یا مہارت کی کچھ قسموں کی طرف فطری رجحان ہو سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ بائیں دماغ والے یا دائیں دماغ والے سمجھے جائیں۔ مجموعی طور پر یہ خیال کہ بائیں دماغ والے لوگ زیادہ منطقی ہوتے ہیں اور دائیں دماغ والے لوگ زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں، جبکہ دماغ کے دو ہیمیسفیئرز مختلف کام کرتے ہیں، وہ پیچیدہ کاموں کو انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، اور تخلیق اور منطق دماغ کے متعدد علاقوں کو شامل کرتے ہیں۔ دماغ ایک پیچیدہ اور باہم جڑا ہوا عضو ہے، اور اس کے افعال کو زیادہ آسان بنانا غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ انسانی زندگی کے بارے میں 5 انٹرسٹنگ فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔